فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم پڑھیں کتاب میزان الحکمت والیوم 1 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 37۔ ہم اس پارٹ سے پہلے یعنی کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے ریڈنگ کے پارٹ 36 میں ہم نے فصل تجارت کے حوالے سے ہم نے پڑھنا آغاز کر دیا تھا۔ ہم نے یعنی باب تا ہم نے الف با پڑھ لیا تھا، اب تا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حرف تا سے جو پہلی فصل ہے وہ ہے تجارت، اور اس عنوان سے ہم پڑھتے ہوئے پہنچے تھے کتاب کے صفحہ 764 پہ، جہاں پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم کتاب کے صفحہ 765 پہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم تجارت ہی کے حوالے سے مختلف عنوانات پڑھ رہے ہیں اور اس میں احادیث بھی پڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے قرآن کی آیات بھی جان رہے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں یہاں پر جو عنوان ہے کہ مومن کا مومن سے نفع لینا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم پہنچ گئے ہیں حدیث نمبر 2065 پر، اور یہاں چھوٹی سی سب سے پہلے حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن سے منافع لینا سود ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 294۔ اگلی حدیث ہے 2066 پر، اور یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن سے منافع لینا سود ہے، مگر یہ کہ وہ 100 درہم سے زیادہ کا مال خریدے۔ اس صورت میں تم ایک دن کی غذا کے برابر منافع لے سکتے ہو، یا پھر وہ تجارت کی غرض سے مال خرید کرے تو بھی منافع لے سکتے ہو، البتہ اس سے سہولت و نرمی کا برتاؤ کرو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 293۔ اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 2067۔ لکھا ہے کہ علی بن سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ مومن کا دوسرے مومن سے منافع لینا سود ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کا قائم یعنی قائم آل محمد علیہ السلام قیام کرے گا، رہا اس زمانے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 294، اور ساتھ ہی قول مؤلف بھی لکھا ہے اس کے حوالے کے ساتھ کہ ملاحظہ ہو کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 293 باب 10 اور صفحہ 311 باب 26، اور اسی طرح کتاب بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 100۔ اور اب ہم پہنچ گئے اگلے عنوان کی جانب کہ تاجر فاجر ہے۔ اس حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2068۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے تاجر، قیامت کے دن سب تاجروں کو فاجر اٹھایا جائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کا راستہ اپنایا اور صدق سے کام لیا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 9437۔ نیکسٹ حدیث پہ چلتے ہیں 2069 نمبر پہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے تاجروں، اپنا سر اوپر اٹھاؤ کیونکہ تمہارے لیے راستہ واضح ہو چکا ہے۔ تم لوگ قیامت کے دن فاسق اٹھائے جاؤ گے سوائے ان کے کہ جنہوں نے صدق کو اختیار کیے رکھا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 285۔ نیکسٹ حدیث ہے 2070، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تاجر لوگ ہی فاجر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال تو کیا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جن میں جھوٹ ہوتا ہے، اور قسمیں کھاتے ہیں جن سے وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر ہے 9451۔ پھر ہے حدیث 2071۔ رسول
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بازار میں تشریف لاتے اور اپنے لیے تیار کردہ جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل بازار، السلام علیکم، قسمیں کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ قسم کھانے سے مال ناکارہ ہو جاتا ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے، تاجر فاجر ہو جاتا ہے، سوائے اس تاجر کے کہ جس نے حق دیا اور حق لیا۔ حوالہ کتاب کنز الاموال اور خطبہ نمبر 10043۔ اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، راست گو تاجر۔ اس میں حدیث 2072 نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، امین، راست گو اور مسلمان تاجر بروز قیامت شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9216۔ اب ہے حدیث 2073، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ راست گو تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاموال خطبہ 9218۔ اور اب ہے حدیث 2074 اسی عنوان پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے تاجر کو جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9293۔ اب حدیث 2075 نمبر پہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کو خداوند تعالیٰ بہشت میں حساب کے بغیر داخل کرے گا: عادل امام، راست گو تاجر، اور وہ بوڑھا جس نے اپنی تمام عمر خدا کی اطاعت میں گزاری ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 103 صفحہ 98 اور جلد 75 صفحہ 337۔ اگلی اس حوالے سے آخری حدیث ہے 2076 نمبر پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امین تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب در منصور جلد 2 صفحہ 144۔ اور اب آئیے اگلا عنوان، جھوٹا تاجر کے حوالے سے۔ یہاں پہ صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2077۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی طرف خداوند تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا کہ جن میں ایک اپنے مال تجارت کی جھوٹی تعریف کرنے والا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 211۔ اور اب اگلا عنوان ہے، قسم کھا کر مال بیچنا۔ اس حوالے سے 3 احادیث ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2078۔ خداوند تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو اپنے مال کو قسم کھا کر بیچتا ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 103 صفحہ 98۔ نیکسٹ حدیث ہے 2079 پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال قسم کھا کر حاصل کرے گا، اللہ اس پر بہشت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ مال خواہ کم بھی ہو؟ فرمایا کہ خواہ پیلو کا مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 104 اور صفحہ نمبر 208۔ پھر ہے حدیث 2080 کے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے دلالوں اور اے دکانداروں، قسم کھایا کرو کیونکہ اس طرح سے مال تو بک جائے گا، قسم کم کھایا کرو کیونکہ اس طرح سے مال تو بک جائے گا لیکن منافع ختم ہو جائے گا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 309۔ آئیے اگلے صفحے اور اگلے عنوان کی جانب۔ عنوان ہے آخرت کی تجارت، اور یہاں پر قرآن کی دی گئی ہے سب سے پہلے سورہ صف کی آیت 10 اور 11۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ایمانداروں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو آخرت کے عذاب سے نجات دے دے؟ اور وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اب ہے اگلی ہے سورہ فاطر کی آیت 29۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے، نماز پابندی سے پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھا کے راہ خدا میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسے بیوپار کا آسرا رکھتے ہیں جن کا ٹاٹ نہ الٹے گا۔ اور اب آئیے احادیث شریف کی جانب۔ حدیث میں یہاں پر سب سے پہلے 2081 نمبر کی حدیث ہے، اور لکھا ہے کہ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آخرت کی تجارت کیسے کروں؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر خدا سے کبھی آرام میں نہ رکھو اور یوں کہتے رہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نہایت نفع بخش تجارت ہے جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ یقیناً ایسے بیوپار کا آسرا رکھتے ہیں کہ جس کا
انہیں پورا اجر بھی ملے گا اور خدا اپنے فضل سے انہیں اس سے زیادہ بھی دے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 106۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2082۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس چیز کو تم آنکھوں سے دیکھو اور تمہارا دل اسے پسند کرے اسے خدا کے لیے قرار دے دو، کیونکہ یہ آخرت کی تجارت ہے، جس کے بارے میں خداوندہ فرماتا ہے سورہ نحل میں کی آیت 96 میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 106۔ اگلی حدیث ہے 2083۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت کا مال کساد بازاری کا شکار رہتا ہے، اس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کساد بازاری کے زمانے میں تم زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 90۔ اور اب ہے حدیث 2084۔ عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی منافع نہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 69 اور صفحہ 409، جبکہ جلد 78 صفحہ 14۔ اور یہ ہم نے حدیث پڑھی مولا علی علیہ السلام کی۔ اور اب آئیے حدیث 2085 پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہیں، اور دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے خواب غفلت میں پڑے ہیں، نہ ہی ایسا کاسب دیکھا کہ جسے اس دن کے لیے ذخیرہ کرنا ہے جس دن ذخیرے کام آئیں گے اور پوشیدہ راز باہر آ جائیں گے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 293۔ اب ہے حدیث 2086۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ پھر ہے حدیث 2087۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا اس نے منافع کما لیا۔ اب پڑھتے ہیں حدیث 2088۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کتاب غرر الحکم، نیکیاں کمانا افضل ترین کاروبار ہے۔ 2089 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ جس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا اس نے سب لوگوں سے زیادہ منافع کما لیا۔ اور اب ہے کتاب 2090۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرما رہے ہیں تمہاری جانوں کے لیے قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، لہٰذا انہیں جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ اور اب ہے کتاب حدیث کا نمبر ہے 2091 کہ جس نے اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا اس کی مشقتیں بھی بڑھ گئیں۔ اور یہ کلام ہم نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کا کتاب غرر الحکم سے۔ اور اب حدیث 2092۔ مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرما رہے ہیں کہ بڑی تجارت یہ ہے کہ دنیا کو اپنی جان کی قیمت سمجھو اور اپنے مال کا خدا سے عوض طلب کرو۔ اور اب چلتے ہیں حدیث 2093 پر، اور یہاں پر بھی یہ کلام ہے مولا علی علیہ السلام کا کتاب غرر الحکم میں کہ اس بات کا خیال رکھو کہ جو حصہ خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور جو قرب اس نے تمہیں عطا کیا ہے اسے تم دنیا کے حقیر مال و متاع کے بدلے بیچ ڈالو۔ آئیے اگلی حدیث ہے 2094۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی تاجر کو ہمیشہ اپنی جان اور مال کا خطرہ لاحق رہتا ہے، جبکہ اخروی تاجر ہمیشہ فائدہ اور منافع میں ہے، اور اس کا پہلا منافع تو خود اس کی اپنی جان ہے، اس کے بعد جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر یہاں پر حوالہ ہے کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ 360، اور اس کے علاوہ قول مؤلف میں لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو، عنوان ہے آخرت۔ چلیے اگلے عنوان کی جانب، آخرت کے تاجر کے لیے اللہ تجارت کرتا ہے۔ اس عنوان کے تحت پڑھتے ہیں حدیث 2095۔ اے ابو ذر، خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرا جو بندہ اپنی خواہشات پر میری خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، میں اس کی تونگری اس کے نفس میں مقرر کر دیتا ہوں، اس کے رنج و غم کو آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، آسمانوں اور زمین کو اس کی روزی کا ضامن بنا دیتا ہوں، اس کے ہر نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہوں، اور ایسے تاجر کی تجارت کے پیچھے خود موجود ہوتا ہوں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 87۔ اور یہ ہم نے حدیث پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ نیچے لکھا ہے، یعنی اسی حدیث کے نیچے پیراگراف میں، کہ جلد 70 یعنی کتاب بحار الانوار ہی ہے، جلد 78 کے صفحہ 310 پر یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث سے
کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اسی مطلب کو بیان کرتی ہیں کتاب کنز الاعمال کے جلد 1 اور خطبہ 1161 میں۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2096۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابن مسعود، اس کی قسم جس ذات نے مجھے برحق نبی بنایا ہے کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت پر دھیان لگا دے تو خداوند عالم اس کی تجارت کے پیچھے اس کے لیے تجارت فرماتا ہے اور اس کی تجارت میں منافع عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ یہ سورہ نور کی آیت 37 کا ترجمہ کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں یاد خدا اور نماز کی ادائیگی اور پھر یہاں پہ ڈیش 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 لکھا ہے، اس سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔ یعنی یہ پوری حدیث پورا ترجمہ نہیں لکھا کیونکہ طویل ہے تو انہوں نے ڈیش ڈیش لگا دیا، اور یہاں پر حوالہ ہے حدیث کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار الانوار جلد 77 صفحہ 106۔ اور اب چلتے ہیں حدیث 2097 پہ لکھا ہے، جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا شیوا بنا لے اسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کتاب غرر الحکم میں۔ اگلا عنوان کہ جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، اس عنوان کے حوالے سے یہاں پہ سورہ نور کی آیت 37 کا ترجمہ ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت کا معاملہ۔ اور سامعین یہاں پہ بس اتنا ہی لکھا ہے اور ساتھ میں ڈاٹ ڈاٹ لگا دیا گیا ہے، تو اس کی تفصیل آپ قرآن پاک سے دیکھیے۔ حدیث شریف یہاں پر اس حوالے سے ہے 2098۔ جب تم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں کاروبار نماز سے غافل نہ رکھے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ایک قوم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ جو فرمایا ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ رجال لا تلہیم، یہاں پہ صرف یعنی کہ یہی جو سورہ نور کی آیت 37 ہم نے پڑھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ اور یہ تاجروں کی قوم تھی کہ جب بھی دوران کاروبار نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ کاروبار چھوڑ کر نماز ادا کرتی تھی، اس کا اجر و ثواب ان لوگوں سے زیادہ بنتا ہے کہ جو تجارت نہیں کرتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں پر حوالے کے طور پہ تھوڑی تفصیل ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بریکٹ میں فقہ الرضا علیہ السلام، اور کتاب بہار الانوار جلد 103 صفحہ 100، اور کتاب وسائل الشیاء جلد 12 صفحہ 8 خطبہ 14 اور صفحہ 6 خطبہ 5، اور یہاں پہ نام لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی۔ اور پھر ساتھ ہی قول مؤلف بھی ہے کہ کتاب وسائل الشیاء جلد 16 صفحہ 296 اور باب نمبر 14 کہ جس پہ لکھا ہے کہ تاجر کو اول وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے جلدی کرنا مستحب ہے۔ اور اب آئیے اگلا عنوان، دین کو ذریعہ تجارت بنانا۔ اس حوالے سے یہاں پر 6 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا فرمان، حدیث نمبر ہے 2099 کہ دین کو ذریعہ معاش بنا کر کھانے والے کا دین میں صرف وہی حصہ ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 63۔ اب 2100 نمبر کی حدیث ہے، مولا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں آل محمد علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ کیونکہ انہیں ذریعہ معاش بنا کر کھانا کفر ہے۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے فقہ الرضا علیہ السلام، اور کتاب ہے بہار الانوار جلد 78 صفحہ 347۔ اگلی حدیث ہے 2101 کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بنا کر کاروبار کرنے والے کی خدا کی طرف سے سزا جہنم ہے، اور یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کا کتاب غرر الحکم میں ہے۔ اور اب حدیث ہے 2102، اور یہ حدیث بھی مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ جو شخص دنیا کے لیے دین پر عمل کرتا ہے وہ اپنے مطلوب سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حدیث 2103، مولا یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، اس سے پہلو تہی نہ کرو، اس میں غلو نہ کرو اور اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 2270۔ اگلا یہاں پر آخری حدیث ہے اس عنوان سے 2104 نمبر پہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے خدا سے سوال کرے، کیونکہ ان قریب کچھ قومیں آئیں گی کہ جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مال مانگیں گی۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 3380۔
اور یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف بھی لکھا ہے، اور اس میں علم نام ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اور باب ہے 2860 کہ علم کو ذریعہ معاش بنانے والا، اور پھر لکھا ہے باب 2861 کے ذریعہ معاش بنانے کے معنی۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے اور اگلے عنوان بلکہ اگلی فصل کی جانب، یعنی حرف تا سے ہم نے جو فصل 1 تھی وہ مکمل کر لی الحمدللہ، اور اب ہم فصل 2 پر آ گئے ہیں، اور اس کا عنوان ہے الاطراف، الف لام الف تے رے الف فے۔ اور اس حوالے سے اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یعنی خوشحال لوگ، اور اس میں قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت 23، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے قدم بقدم چلے جا رہے ہیں۔ اب قول مؤلف بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مومنون آیت 33 اور 64، اور سورہ انبیاء کی آیت 13، سورہ ہود کی آیت 116، سورہ واقعہ کی آیت 45، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 16، اور سورہ قصص کی آیت 58۔ اور اب یہاں پر اس حوالے سے حدیث شریف تفصیلی پوری نہیں لکھی ہے، لیکن قول مؤلف میں لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو نعمت، انورٹڈ کامہ میں نعمت لکھا ہے، کتاب کا نام ہوگا یہ، اور پھر باب 3910، اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ نعمتوں کا مسلسل پہنچتے رہنا اور ڈھیل دیے جانا نیز، اور یہاں پہ غیب کے حوالے سے بھی لکھا ہے کتاب کا نام ہے، جبکہ اس کا باب 3126 ہے، اور ساتھ ہی اس میں لکھا ہے کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا، یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پر فصل 2 جو تھی وہ صرف ایک ہی صفحے کی تھی حرف تا سے، اور اب ہم فصل 3 پر آ گئے ہیں جس کا عنوان ہے تہمت۔ آئیے اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، 2 احادیث یہاں پر دی گئی ہیں تہمت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حدیث 2105 پر ہم پہنچے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان اسی طرح گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 361۔ اگلی حدیث ہے 2106 نمبر کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو اس کے دین میں متہم کرے، یعنی میم تے ہے میم اور تے کے اوپر تشدید ہے، متہم کرتا ہے تو دونوں کے درمیان احترام ختم ہو جاتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 361۔ اور اگلا عنوان ہے تہمت کے مقام پر نہ ٹھہرو۔ حدیث 2107 کہ تہمت کے مقامات اور بدگمانی کے مجالس میں جانے سے بچو، کیونکہ بڑے انسان کا ساتھی اپنے ہم نشین سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کتاب بحار الانوار، اس میں حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 90۔ اور اگلی حدیث ہے 2108 کہ تہمت لگائے جانے کا زیادہ سزاوار وہ شخص ہے جو اہل تہمت کا ہم نشین ہو۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا، اور حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 9090۔ اگلی حدیث ہے اسی عنوان پہ 2109۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ ملامت نہ کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 90۔ اور چلتے ہیں یہاں پر اگلی حدیث کی جانب 2110۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص برائی کی مقامات پر ہوگا اسے ضرور متہم کیا جائے گا، میم تے پہ تشدید اور پھر ہے میم۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 91۔ اور نہج البلاغہ کا بھی نام ہے لیکن اس کی مزید تفصیلات یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور حرف تا سے پڑھتے ہوئے ہم نے 2 فصول مکمل کر لی۔ اب ہم فصل 3 پر پہنچے ہیں جہاں پر جو مین عنوان ہے وہ ہے توبہ، اور اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ شورى آیت 25 ترجمہ، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہاں پر احادیث شریف ہیں، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں کہ 2111 نمبر پہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ توبہ ہر گناہ پر غالب آ جاتی ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 348۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं, नंबर 2112 है कि तौबा रहमत के नुज़ूल का मूजिब बनती है। हवाला किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 348। और अब है हदीस नंबर 2113। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तौबा से ज़्यादा कामयाब शफ़ी और कोई नहीं है। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 19। चलिए अगली हदीस की जानिब 2114। मौला अली अलैहिस्सलाम गर्रुल हकम में फरमाते हैं, खुलूस के साथ तौबा गुनाहों को साक़ित कर देती है। अगली हदीस 2115। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं किताब गर्रुल हकम में कि तौबा दिलों को पाक करती और गुनाहों को धो डालती है। चलिए अगली हदीस की जानिब 2116 पर पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह न किया हो। हवाला किताब कंजुल अमाल और खुतबा नंबर 10174 और 10176। और इसके साथ साथ बिहारुल अनवार जिल्द 6 और सफ़ा 41। और यहाँ पर नाम लिखा है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का। ये दोनों हवाला जात आपकी समातों की नज़र किए। और अब इस उन्वान पे आखिरी हदीस है 2117। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तौबा का हुस्न गुनाहों को मिटा देता है। हवाला किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 348। और आइए अगला उन्वान कि अल्लाह तवाबीन को दोस्त रखता है। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत 222 यानी 222 तर्जुमा है कि यकीनन खुदावंद ताला तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। और इस हवाले से जो हदीस हैं ये पढ़ते हैं। हदीस नंबर 2118 पर पहुँचे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खुदा को तौबा करने वाले मोमिन मर्द और मोमिना औरत से बढ़कर कोई और महबूब नहीं। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 21। और हदीस 2119 है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा के बंदों में खुदा का महबूब तरीन बंदा वो है जो गुनाह करते ही तौबा करता है। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 38। अगली हदीस है, हदीस का नंबर है 2120। और इसमें हम पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का यहाँ पे फरमान कि वैसे तो तमाम औलाद आदम ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो हैं कि जो तौबा करते हैं। हवाला किताब दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 261। फिर है हदीस 2121 नंबर है। और इसमें हम पढ़ते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि खुदा की कसम, खुदा को अपने बंदे की तौबा उस शख्स से ज़्यादा खुश करती है कि जो अपनी सवारी को देखकर खुश होता है। हवाला किताब कंजुल अमाल खुतबा नंबर 10159 और खुतबा 10160। और उसी साथ साथ लिखा है कि 10160 से लेकर 10164 तक। और इसी मफहूम की हदीसें हैं बिहारुल अनवार किताब के जिल्द नंबर 6 सफ़ा 39 में और सफ़ा 40 में। चलिए अगली हदीस की जानिब 2122 जिसका नंबर है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स की निस्बत ज़्यादा खुश होता है जो अपनी सवारी और ज़ादे राह को तारीक रात में गुम कर देने के बाद पा लेता है। हवाला किताब काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 435। हदीस है 2123 नंबर पर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा अपने बंदे की तौबा से इस अकीम ऐन काफ ये मीम की निस्बत ज़्यादा खुश होता है कि जिसके यहाँ औलाद हो जाए, और इस कम करने वाले की निस्बत ज़्यादा खुश होता है कि जिसे अपनी गुमशुदा चीज़ गुम करने वाले की निस्बत ज़्यादा खुश होता है कि जिसे अपनी गुमशुदा चीज़ मिल जाए, और इस प्यासे से ज़्यादा खुश होता है कि जो पानी तक जा पहुँचे। और ये हवाला किताब कंजुल अमाल खुतबा 1065 और 10165 और 10166। अगली हदीस है 2124। अल्लाह के हुजूर तौबा करो और उसकी मोहब्बत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि खुदावंद आलम तौबा करने वालों और तहारत रखने वालों को दोस्त रखता है, और मोमिन बड़ा तौबा करने वाला होता है। हवाला है किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 21। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का हमने फरमान पढ़ा। और साथ ही यहाँ पर अगली यानी ये उन्वान मुकम्मल हुआ। और अगले सफ़े पर अगले उन्वान के साथ कि तौबा करने वाले, यहाँ पर ये उन्वान है। इसमें सबसे पहले कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत 112। ये लोग तौबा करने वाले, इबादत गुजार,
خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور احادیث ہیں، حدیث نمبر 2125 ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی تعریف میں، فرمایا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کے درختوں کو اپنی آنکھوں اور دلوں کے سامنے بویا، ندامت کے پانی سے انہیں سینچا، جس کے نتیجے میں انہیں سلامتی کا پھل ملا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کی طرف سے رضا اور کرامت و بزرگی بھی عطا ہوئی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 72۔ اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھ کے ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، 2126 جس کا نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تائب کی 4 علامتیں ہیں، اس کے عمل میں خدا کے لیے خلوص ہوتا ہے، باطل کو ترک کر دیتا ہے، حق کو مستقل پکڑے رکھتا ہے، اور خیر اور نیکی پر حریص ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب تحفۃ العقول صفحہ 22۔ اور اب آئیے حدیث 2127 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ پروردگار تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جنہوں نے اپنی خطاؤں کے درختوں کو اپنے دل کی آنکھوں کے سامنے بویا ہو، وہ اسے توبہ کے پانی سے سینچتے ہوں جس کا پھل ندامت و پشیمانی کی صورت میں ملا ہو، اور تو نے ان سے خوف اور حزن کو دور رکھا ہو یا انہیں خوف و حزن سے مامون رکھا ہو۔ اور دوسرا نسخہ لکھا ہے کہ پس انہوں نے بہت بڑی عقل مندی کو پا لیا اور خدمت کا لباس اوڑھ لیا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 94 صفحہ 127۔ ساتھ ہی اگلی حدیث کی جانب ہم آگے، یہاں پر اگلی حدیث ہے 2128 نمبر پہ، اور لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ہی کی مناجات میں ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جنہوں نے خواہشات کی آگ کے پردوں کو توبہ کے پانی کی تراوش سے پارا پارا کر دیا ہو، اور جہالت کے ظروف کو خالص آب حیات سے دھو ڈالا ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2129 پر کہ مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اس حوالے سے اگلے عنوان کی جانب، یہ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اس عنوان کے حوالے سے سورہ نور کی آیت 31 ہے کہ اور اے ایمانداروں تم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور اس حوالے سے یہاں پر 2 احادیث ہیں۔ حدیث 2130 ہم پڑھتے ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ توبہ اللہ کی رسی اور اس کے لطف و عنایت کی مدد ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حالت میں توبہ پر کاربند رہے۔ بندگان خدا کی ہر جماعت کے لیے توبہ کی مخصوص کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا انبیاء اور اصفیاء کی توبہ سانس لینے سے ہوتی ہے، اولیاء کی توبہ مختلف النوع خطرات سے ہوتی ہے، اور خواص کی توبہ غیر اللہ پر توجہ کرنے سے ہوتی ہے، اور عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 6 صفحہ 31۔ اور ساتھ ساتھ اگلی حدیث پہ ہم آ گئے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے 2131 پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا سے توبہ کرو کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 10171۔ اور سامعین یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 786 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں یعنی اگلے عنوان کے ساتھ چلیں گے۔ ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔